بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شمائلہ خالد ہے اور میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں، جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں، جو کہ بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 10 شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پریویس اپنے جو ٹاپکس ہیں ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس یونٹ میں ارلی لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے اپنی نبوت کا اعلان کیا، کس طرح ان پہ وحی نازل ہوئی۔ پھر ہم نے لوگوں کا ریئیکشن جو آیا جب انہوں نے لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا، وہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے ان کا ہجرت کا پروسیس دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد سٹی اسٹیٹ آف مدینہ کے بارے میں پڑھا کہ مدینہ کا شہر کس طرح کا تھا اور کرنٹلی کیسا ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے غزوات۔ ہم آج غزوات کے بارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ بیسیکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جنگ میں شرکت کی ہو اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹاپک پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ غزوہ کیا ہے اور غزوات کیوں لڑے گئے، کیسے لڑے گئے، ان کی ریزنز ہمارے سامنے آئیں گی اور ہم کچھ غزوات کو اس میں ڈسکس بھی کریں گے، کچھ جنگوں کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے بھی صحیح۔ سب سے پہلے ہم غزوات کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ کہتے کسے ہیں۔ دا ورڈ غزوہ از فرام دا روٹ غزو، عربک میں اس کو غزو کہا جاتا ہے غزوے کو، اینڈ اٹس پلورل فارم از دا غزوات، اور جمع میں اس کو اگر ہم جمع کے فگر میں اس کو یوز کریں تو اسے غزوات کہا جاتا ہے۔ واحد اس کا غزوہ ہے اور جمع اس کی غزوات ہے۔ اٹ لٹرلی مینس فائٹ اور بیٹل، اس کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہ ہے جنگ یا لڑنا۔ دا پرسن ہو فائٹس از کالڈ غازی، جو پرسن لڑ رہا ہوتا ہے جنگ میں اسے غازی کہا جاتا ہے۔ اینڈ اٹس پلورل فارم از غزات اینڈ غزا۔ In Islamic terminologies, the word ghazwa refers to any battle of the early years of Islam in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself was present. اگر ہم اسلام کی ٹرمینالوجیز میں دیکھیں تو جو لفظ غزوہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جنگ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ جو اسلام کے ابتدائی سالوں میں جو جنگیں ہوئیں ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس جنگ میں شرکت ہوتی تھی اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ There is a disagreement among historiographers over the number of ghazwas. Some take it to be 26 and others take it to be 27. جو تاریخ دان لوگ ہیں، تاریخ لکھنے والے، ان کی جو غزوات کی نمبرنگ ہے کہ کتنے غزوے ہوئے اس میں تھوڑی ڈس ایگریمنٹ پائی جاتی ہے کہ کچھ کہتے ہیں 26 غزوات لڑے گئے اور کچھ کہتے ہیں 27 لڑے گئے۔ Here are some important غزوات are enlisted. یہاں پہ کچھ اہم غزوات نیچے بتائے گئے ہیں جس میں غزوہ بدر، غزوہ احد، بیٹل آف ٹرینچ جسے احزاب، ڈچ اور خندق بھی کہا جاتا ہے، انویژن آف بنو قریظہ، بیٹل آف خیبر، کنکویسٹ آف مکہ، بیٹل آف حنین، بیٹل آف تبوک۔ یہ تمام غزوات جو کچھ غزوات ہیں جو یہاں پہ جن کا ذکر کیا گیا اور ان میں سے کچھ کو آگے ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بیٹل آف بدر دیکھتے ہیں، یعنی کہ بدر کی جنگ۔ بیٹل آف بدر ان اسلامک ہسٹری فرسٹ ملٹری وکٹری آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدر کی جو جنگ تھی وہ اسلامک تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی فتح تھی۔
Abu Jahl, who came from the security of Abu Sufyan, who was attacked by the way robbers, blamed Muslims for the cause. ابو جہل جو کہ ابو سفیان کے پاس سیکیورٹی کے لیے آیا اور اس نے انہیں بتایا کہ ان پر رابرز نے اٹیک کیا اور اس کا الزام انہوں نے مسلمانوں پر لگایا. Later refused Abu Sufyan also to return to Makkah and advanced towards Medina against Muslims instead. اس کے بعد ابو سفیان مکہ گیا اور مکہ سے پھر وہ مدینہ کی طرف گیا مسلمانوں کے اگینسٹ ہو کے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے. ان دا منتھ آف سفر 2 ہجری 623 عیسوی اللہ showed a dream to Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi وآلہ وسلم about the battle to be fought in the plain of Badr and the victory of believers. سفر کے مہینے میں 2 ہجری جو کہ 623 عیسوی تھی، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا کہ وہ بدر کے میدان میں لڑ رہے ہیں اور انہیں فتح حاصل ہوئی ہے. اللہ permitted Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers to fight against the unbelievers who imposed fighting on them. اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی اللہ نے کہ وہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے خلاف جا کے لڑیں، ان کے خلاف جنگ کریں. مدینہ's border بدر was attacked by the enemies of Islam from 3 sides: قریش، جیوز، منافقین. مدینہ کا بارڈر جو بدر کا تھا اس کے ساتھ لگتا تھا، وہ جو اسلام کے دشمن تھے ان کی طرف سے 3 جگہوں سے 3 اطراف سے اٹیک ہو رہا تھا دشمنوں سے، جن میں قریش، یہودی اور منافقین شامل تھے. In the morning of March 13, 623 عیسوی اور 17 رمضان 2 ہجری, the Prophet sallallahu alaihi wasallam called his men to offer the prayers and then urged them to fight in the way of Allah. 13 مارچ کی صبح جبکہ 623 عیسوی 17 رمضان اور 2 ہجری تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ نماز ادا کریں اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. As the sun rose over the desert, the Prophet sallallahu alaihi wasallam drew up his little army and pointing with an arrow which he held in his hand arranged the ranks. جیسے ہی صحرا میں سورج نکلنا شروع ہوا، عروج کو پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آرمی کو، اپنی جو فوج تھی اس کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنے تیر کے ذریعے اشارہ کرتے ہوئے، اپنے ہاتھ سے تیر کے ذریعے اشارہ کرتے ہوئے ان کی رینکنگ کی، ان کی لائنیں بنوائی، ان کو ترتیب دی کہ وہ کہاں کون کیا کرے گا اور کیسے کھڑا ہوگا. The help of Allah reached in the course of battle action while 313 Muslims faced 1,000 armed enemies and the Muslims scored the complete victory. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمنوں کی تعداد 1000 تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ پہنچی، فرشتوں کی شکل میں مدد آ پہنچی اور انہوں نے مل کر مقابلہ کیا دشمنوں کا اور اس طرح سے مسلمانوں کو مکمل طور پہ فتح حاصل ہوئی. A number of important Meccan leaders were among those killed, including محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مین رائول عمر ابن ہشام، جس کو ابو جہل بھی کہا جاتا ہے. تو جو لیڈرز مکہ کے جو اہم لیڈرز تھے جن میں سے جو قتل ہوا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مین دشمن تھا، وہ تھا ابو جہل. وہ قتل ہوا اس جنگ میں. 14 Muslims and 70 pagans killed and 43 to 70 pagans captured. اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر جو تھے وہ مارے گئے اور 43 سے 70 جو کافر تھے وہ پکڑے گئے. Those Muslims who fought at Badr became known as the Badriyun
and make up one group of the companions of Prophet. وہ ان مسلمانوں نے جنہوں نے بدر کے میدان میں جنگ لڑی انہیں بدرین بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے ایک گروپ میں شمار کیا جاتا ہے۔ بیٹل آف احد کی جنگ۔ The Battle of Uhud was a battle between the early Muslims and their Quraysh Makkans enemies in 7 Shawwal 624 AD and captured death of Christ or 3 ہجری۔ جو احد کی جنگ تھی وہ مسلمانوں اور مکہ کے جو قریش تھے، جو دشمن تھے، ان کے بیچ میں لڑی گئی، اور یہ 7 شوال 624 عیسوی اور 3 ہجری کو یہ جنگ لڑی گئی۔ It was the second military encounter between the Meccans and the Muslims، اور یہ مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان دوسری جنگ تھی، دوسری فوجی جو ان کا انکاؤنٹر تھا۔ Marching out from Makkah towards Medina on 10 December 624 after death of Christ, the Meccans desired to avenge their losses at Badr and strike back at Muhammad and his followers. ابو سفیان was the leader۔ اس جنگ میں جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا، اور مکہ والوں کا جو پلان تھا وہ یہ تھا، انہوں نے مدینہ کی طرف چلنا شروع کیا، اور جو کہ 10 دسمبر 624 عیسوی تھی۔ مکہ کے جو لوگ تھے، جو دشمن تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ جو بدر کے میدان میں ان کے ساتھ ہوا، جس طرح سے انہیں شکست ہوئی، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ احد کے میدان کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو پیروکار تھے ان کو واپس زبردستی کھینچ کے لانا چاہتے تھے۔ The commanders and leaders from the side of Muslims were حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، and from the side of Quraysh of Makkah خالد بن ولید and ابو سفیان were the leaders۔ مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈرز تھے، سردار تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو قریش کی طرف سے لیڈر تھے وہ تھے خالد بن ولید اور ابو سفیان۔ The Muslims gained the early initiative and forced the Meccan lines back, thus leaving much of the Meccan camp unprotected۔ مسلمانوں نے جلد ہی انیشیٹو لیا اور اپنی فورسز لائن اپ کی مکہ کے خلاف، تاکہ مکہ والوں کو یہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ یہ جگہ، یعنی کہ جہاں پہ وہ لڑنے آئے ہیں، اس کو چھوڑ کے واپس بھاگ جائیں اور وہ انپروٹیکٹ ہو جائیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور مکہ کے جو کیمپ تھے وہ انپروٹیکٹڈ ہو گئے، غیر تحفظ انہیں محفوظ ہوا۔ When the battle looked to be only one step away from a decisive Muslim victory، جیسا کہ مسلمانوں نے بخوبی مقابلہ کیا مکہ کے لوگوں کے ساتھ، اور انہیں یہ محسوس کروا دیا کہ اب وہ محفوظ نہیں ہے یہاں پہ، اور اب انہیں یہ جگہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، جنگ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ تو اس وقت جب مسلمانوں کو لگا کہ اب فتح ہم سے دور نہیں، بلکہ فتح ان سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ گئی تھی، A serious mistake was committed by a part of the Muslim army which altered the outcome of the battle۔ ایک سیریس قسم کی ایک غلطی جو مسلمانوں سے ہو گئی، جس کی وجہ سے جنگ کی جو صورتحال تھی وہ بالکل ہی بدل کر رہ گئی، کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کمانڈ کی تھی کہ میں جہاں آپ لوگوں کو کھڑا کروں گا وہاں آپ لوگوں نے کھڑا رہنا جب تک کہ میں آپ لوگوں کو ہدایت نہ دے دوں یہاں سے ہلنے کی۔ تو جیسے ہی مسلمانوں کو لگا کہ انہیں فتح حاصل ہو گئی ہے اور جو کافر ہیں وہ واپس بھاگ گئے ہیں، چلے گئے ہیں اپنا مال غنیمت چھوڑ کے، تو وہ اپنی جگہوں سے خود ہی ہل کے واپس آ گئے، جیسے احد کے پہاڑ کے پیچھے کچھ چھپے ہوئے تھے لوگ، تو وہ سارے واپس میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو ایسی ہدایت نہیں دی تھی۔ تو پیچھے سے کافروں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان اپنے اس میں مصروف ہو گئے مال غنیمت سمیٹنے میں، تو انہوں نے دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا،
اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت شکست ہوئی، بہت سی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ A breach of Muhammad's order by the Muslims archers who left their assigned post to despoil the Meccan camp allowed a surprise attack from the Meccan cavalry۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی جگہوں سے ہٹے تو مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے ان پر ایک حیران کن قسم کا اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا۔ Many Muslims were killed and Muhammad himself was badly injured۔ کافی سارے مسلمان مارے گئے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا، وہ بھی اس میں شہید ہوئے اس جنگ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بری طرح زخمی ہوئے۔ The Muslims had to withdraw up the slopes of Uhud۔ The Meccans did not pursue the Muslims further but marched back to Mecca declaring victory۔ جو مکہ کے لوگ تھے وہ زیادہ دیر وہاں نہ رکے بلکہ وہ واپس چلے گئے مارچ کرتے ہوئے مکہ کی طرف، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ان کو فتح حاصل ہوئی ہے، مطلب مکہ کے جو کافر تھے انہیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ In this battle strength of Muslims were 1000 and pagans 3000۔ اس جنگ میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 1000 تھی اور جو کافر تھے وہ 3000 کی تعداد میں تھے۔ At the end of battle 70 Muslims and 44 to 45 pagans killed۔ اس جنگ کے آخر میں 70 مسلمان اور 44 سے 45 جو کافر تھے وہ مارے گئے، شہید ہوئے۔ The Battle of Trench، غزوہ خندق۔ The Battle of the Trench, also known as the Battle of Khandaq, March April 627 after death of Christ, Shawwal 5 after Hijri, and the Battle of the Confederates was a 30-day-long siege of Yasrib, now Medina, by Arab and Jewish tribes۔ جو غزوہ خندق تھی اسے بیٹل آف ٹرینچ کا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 30 دن لمبی جنگ تھی۔ 1 مہینے تک یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ جنگ عرب اور یہودیوں کے جو ٹرائبس تھے، قبیلے تھے، ان کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ یثرب میں لڑی گئی، جس کو پہلے مدینہ کہا جاتا، جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا اور اب اسے مدینہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ جنگ مارچ اور اپریل کے مہینے کے درمیان میں ہوئی، مطلب 1 مہینہ تک جاری رہی، اور 627 عیسوی جبکہ اسلامی مہینہ شوال تھا اور 5 ہجری کو یہ جنگ ہوئی۔ The strength of the Confederate armies is estimated around 10,000 men with 600 horses and some camels, while the Medina defenders numbered 3,000۔ اس جنگ میں جو دشمنوں کی جو تعداد تھی وہ 10,000 آدمی تھے، ان کے پاس 600 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے، جبکہ جو مدینہ کے ڈیفینڈرز مطلب مسلم جو تھے وہ 3,000 تھے تعداد میں۔ The largely outnumbered defenders of Medina, mainly Muslims, led by Islamic Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو ڈیفینڈرز تھے مدینہ کے، جو بچانے والے تھے، وہ مسلمان تھے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر سرپرستی میں یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ Dug a trench on the suggestions of Salman the Persian rendered the Confederate cavalry consisting of horses and camels useless۔ اس جنگ میں جو سلمان ایک پادری تھے، پرشین فارسی تھے، ان کی سجیشن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر غزوہ خندق کے مقام پر خندق کھودی، مطلب ایک خندق کھودی انہوں نے بڑی ساری، جس کی وجہ سے جو دشمن تھے ان کے گھوڑے اور اونٹ بالکل مطلب یوزلیس ہو گئے، بیکار ہو گئے، کیونکہ وہ خندق کو کراس کر کے نہیں آ سکتے تھے۔ Hoping to make several attacks at once, the Confederates persuaded the Muslim allied Medina Jews Banu Qurayza to attack the city from the south۔ بیسیکلی یہ امید کی جا رہی تھی کہ بہت سارے حملے ایک دم ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ خندق کھودی گئی، اور جس میں جو
دیکھا گیا تھا کہ اس میں مسلمانوں پر جو حملہ آور ہو سکتے تھے افواج، اس میں یہودی بنو قریظہ وغیرہ جو ہیں وہ اٹیک کر سکتے تھے اس شہر پر۔ The siege was a battle of wits in which the Muslims tactically overcome their opponents while suffering very few casualties۔ اس جنگ کی جو سب سے بڑی سمجھداری تھی وہ یہ تھی کہ جو انہوں نے خندق کھودی مسلمانوں نے، اس وجہ سے انہوں نے جو مخالفین تھے ان کا بڑا اچھے سے مقابلہ کیا اور بہت ہی کم اموات واقع ہوئی اس جنگ میں مسلمانوں کی۔ Efforts to defeat the Muslims failed and Islam became influential in the region۔ جو کافروں کی یا مخالفین کی جو ایفرٹس تھی مسلمانوں کو ہرانے کی وہ بالکل فیل ہو گئیں، اور جو اسلام تھا اس علاقے میں مزید اس کا اثر بڑھ گیا، اس کا انفلوئنس بڑھ گیا۔ As a consequence, the Muslim army besieged the area of the Banu Qurayza tribe leading to their surrender۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسلمان آرمی تھی، مسلمان فوج تھی، انہوں نے اس ایریے کو جو بنو قریظہ ٹرائب کے انڈر تھا انہوں نے اس کو سرنڈر کر لیا جو اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ The defeat caused the Meccans to lose their trade and much of their prestige۔ جو مکہ کی یہ شکست تھی، اس شکست نے ان کی تجارت پر اور ان کی جو وقار تھا اس پر بہت زیادہ ہی اثر انداز ہوئی، بہت ان کو نقصان ہوا مکہ کے لوگوں کو، یہ جو مکہ کے مخالفین تھے مسلمانوں کے، تو ان کو بہت ہی نقصان ہوا اس جنگ میں ہارنے کی وجہ سے۔ The commanders and leaders from the side of Muslims was حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and from the side of enemy ابو سفیان was the leader۔ جو مسلمانوں کی طرف سے سردار تھے وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو کہ دشمنوں کی طرف سے سردار تھے وہ ابو سفیان تھا۔ Belligerents include from Muslims Ansar of Khazraj، اوس، مہاجرین، بنو قیس، and from enemy side Jewish tribes of بنو قنیقہ، بنو نذیر and other tribes of Arab۔ جو فوج تھی مسلمانوں کی جو لڑنے والی ان میں انصار خزراج شامل تھے، اوس اور مہاجرین شامل تھے، بنو قیس شامل تھا، جبکہ دشمنوں کی جو سائڈ تھی ان کی سائڈ سے یہودیوں کے قبائل بنو قنیقہ، بنو نذیر اور دوسرے عرب کے قبائل شامل تھے اس جنگ میں، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بیٹل آف خیبر، خیبر کی جنگ۔ The Battle of Khyber was fought in the year 628 7 Hijri between Muslims and the Jews living in the oasis of Khyber, located 150 kilometers 93 miles from Medina in the northwestern part of the Arabian Peninsula۔ جو خیبر کی جنگ تھی وہ 628 عیسوی 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی۔ جو وہ یہودی جو کہ نخلستان مطلب خیبر کی نخلستان جو زمین تھی وہاں پہ رہائش پذیر تھے، جو کہ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر یعنی کہ 93 مائلز کے قریب کے فاصلے پر واقع ہے۔ The commanders and leaders from the side of Muslims was حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، and from the side Jews الحارث ابن ابو زینب شامل تھے۔ جو مسلمانوں کی طرف سے جو سردار تھے ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب شامل تھے، اور جو یہودیوں کی طرف سے سردار تھے ان میں حارث ابن ابو زینب شامل تھا۔ The Jewish community of Northern Arabia was one of the largest ancient Jewish communities in the history of the Jewish people۔ جو یہودیوں کی کمیونٹی تھی وہ شمالی عرب کے جو علاقے تھے وہ وہاں کے جو پرانے یہودی تھے، جو کمیونٹیز تھی ہسٹری میں جو ملتے ہیں وہاں کے بہت بڑے مطلب لوگ تھے، وہ وہاں پہ قابض تھے یہ لوگ، جو وہاں کی کمیونٹی تھی ناردرن عربیہ میں۔ For almost 1000 years Jews lived in the oasis of Taima, Khaybar and Yathrib, later known as Medina۔ جو
یہ یہودی تھے، انہوں نے ایک لمبے عرصے کے لیے طائمہ میں، خیبر میں اور یثرب میں رہائش پذیر رہے اور یہاں پر جو کہ عربین پیننسولا کا شمالی حصہ ہے۔ According to Muslim sources, the Muslim soldiers attacked the native Jews who had secured themselves in forts. مسلمانوں کے جو سورسز کے مطابق مسلمان سولجرز جو تھے انہوں نے یہودیوں پر اٹیک کیا جو کہ وہاں کے قبیلوں میں چھپے بیٹھے تھے یا قلعوں میں چھپے بیٹھے تھے، ان پر مسلمانوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا۔ Muslim sources accused Jews living in Khyber of a plan to unite with other Jews from Banu Wadi Qura, Taima, Fadak as well as Ghatfan Arab tribe to attack Medina. مسلمانوں کو جو پتہ چلا وہ یہ تھا کہ جو یہودی تھے جو خیبر کے ایریے میں رہتے تھے وہ دوسرے علاقوں کے ساتھ، جو دوسرے یہودی تھے اسپیشلی جو بنو وادی قورا، طائمہ، فدق اور غطفان عرب کے جو قبیلہ تھا اس کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ Arab tribes earlier sent into exile the Jewish tribes for violating the terms of the Charter of Medina and for conspiring to kill Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو عرب کے قبیلے تھے انہوں نے جو یہودی قبائل تھے انہیں بھیجا کہ وہ جا کر مدینہ کا جو چارٹر ہے اس کو نقصان پہنچائیں، اس کی وائلیشن کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کی سازشیں کریں۔ The Jews of Khyber finally surrendered after seeing no way out and were allowed to live in the oasis on the condition that they would give one half of their produce to the Muslims. جو یہودی تھے خیبر کے انہیں پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ مزید کچھ نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے سرنڈر کیا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سرنڈر کرنے کے، تو ان کو وہاں پر رہنے کے لیے جو خیبر کا علاقہ تھا وہاں انہیں رہنے کے لیے ایک شرط رکھی گئی کہ اگر وہ اپنا ون ہاف جو ان کی پروڈکشن ہے وہ مسلمانوں کو دیں گے تو ہی وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ Jews continued to live in the oasis for several more years until they were expelled by Caliph Umar. جو یہودی تھے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے مطلب کافی سالوں تک وہاں رہتے رہے جب تک کہ خلیفہ عمر جو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے انہیں وہاں سے نکال نہیں دیا۔ In this battle, strength of Muslims were 1600 and Khyber 10,000. جو مسلمان تھے اس جنگ میں ان کی تعداد 1600 تھی اور جو خیبر کے جیوز تھے ان کی تعداد 10,000 تھی اور جو بنو غطفان کے لوگ تھے وہ 4,000 تھے تعداد میں۔ At the end of battle, less than 20 killed, Muslims 93 killed, enemies 50 wounded. اس جنگ کے آخر میں جو مسلمان تھے وہ 20 مسلمان شہید ہوئے، 93 جو دشمن تھے وہ مارے گئے اور 50 ان میں زخمی ہوئے۔ تو یہ بیٹل بھی مسلمانوں کے حق میں ہوئی، مطلب خیبر کی فتح بھی مسلمانوں کو ملی۔ بیٹل آف حنین، حنین کی جنگ۔ The Battle of Hunain was fought by the Islamic Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam and his followers against the Bedouin tribe of Hawazin and its subsection the Taqif in 630 after death of Christ and 8 after Hijrat in the Hunain Valley on the route from Makkah to Al-Taif. جو حنین کی جنگ تھی یہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو پیروکار تھے ان کے خلاف تھی۔ جو مخالفت کرنے والے تھے وہ بدو ٹرائب کے لوگ تھے جن میں حوازین اور اس کے جو سب سیکشن ثاقف کے لوگ شامل تھے۔ یہ جنگ 630 عیسوی اور 8 ہجری کو لڑی گئی حنین کی جو وادی تھی اس مقام پر جو کہ مکہ سے طائف کے راستے میں تھی۔ The battle ultimately ended in a decisive victory for the Muslims. اس جنگ میں جو فتح حاصل ہوئی وہ مسلمانوں کو ہوئی۔ Who captured innermost spoil، جو مسلمانوں نے ان کے بہت سی مطلب پروڈکشنز وغیرہ کو کیپچر کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا، تو مسلمانوں کو یہ فتح حاصل ہوئی۔ It is mentioned in Surah At-Tawbah of the Quran and is one of the few battles mentioned by name in the Quran. سورۃ توبہ میں اس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو
یہ ان چند جنگوں میں سے ہے جو قرآن پاک میں جن کا ذکر آیا ہے، یہ ان جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ The commanders and leaders from the side of Muslims was Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, and from the side enemy Malik ibn Auf al-Nasri۔ تو جو مسلمانوں کی طرف سے جو کمانڈر اور لیڈر تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب تھے، جبکہ دشمنوں کی سائڈ سے ملک ابن عوف الناصری تھا۔ ان دا بیٹل اسٹرینتھ آف مسلمز ور 12,000 اینڈ بدوئن 20,000۔ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ جنگ میں 12,000 تھی اور بدوؤں کی 20,000۔ ایٹ دا اینڈ آف بیٹل لیس دین 12 کلڈ مسلمز، ایگزیکٹ فگر ان نون کلڈ فار دا اینیمیز۔ جنگ کے آخر میں جو مسلمانوں کی شہید ہونے والوں کی تعداد تھی وہ 12 تھی، جبکہ جو دشمنوں کی تعداد تھی وہ اس میں کنفیوژن ہے، اس کو مکمل طور پر بھی نہیں پتہ کہ کتنی تعداد تھی۔ بیٹل آف تبوک، تبوک کی جنگ۔ دا بیٹل آف تبوک واز دا فائنل غزوہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو غزوہ تبوک تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ It took place during Rajab and Shaban of the 9 after Hijrat 630 after death of Christ in the region of Tabuk۔ یہ جنگ شعبان اور رجب میں 9 ہجری 630 عیسوی کو تبوک کے مقام پر لڑی گئی۔ As the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was commanding toward Tabuk to fight Romans, some of the companions, specifically Munafiqeen, hypocrites, refused to join the army or tried to weaken the morale of the army۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی کمانڈ کر رہے تھے، مطلب وہ سردار تھے، اس جنگ کے لیڈر تھے، جو کہ یہ روم کے خلاف، جو روم کے لوگ تھے ان کے خلاف، اور ان کے جو ساتھی تھے جیسے جو منافقین تھے جو ملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ ان کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن اندر سے وہ رومنس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس آرمی کو جوائن کرنے سے انکار کیا تاکہ آرمی کا جو مورال ہے مسلمانوں کی آرمی کا وہ ڈاؤن ہو جائے، ویک ہو جائے۔ بیفور دا ایکسپیڈیشن دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپوائنٹڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز ہز سکسیسر ان مدینہ ان ہز ایبسنس۔ اس جنگ پر جانے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا سکسیسر بنایا تاکہ وہ، اور پیچھے مدینہ میں چھوڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایبسنس میں وہ تمام معاملات کو ڈیل کریں گے حضرت علی۔ After a short triumphs of few days, the army of Islam came back to Medina from Tabuk without any actual confrontation with Romans۔ کچھ دنوں کی قیام کے بعد وہاں تبوک کے مقام پر کچھ دن قیام کیا تو اسلام کی جو آرمی تھی وہ واپس مدینہ کی طرف آ گئی تبوک سے، کیونکہ ان کا کوئی لڑائی، کوئی مطلب مقابلہ نہ ہوا رومنس کے ساتھ، کیونکہ رومنس پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے مسلمانوں کے مقابلے کی جو اس کو دیکھ کر، تو ان کا کوئی خاص مقابلہ نہ ہوا۔ Some verses were revealed about منافقین exposing them and their secret intentions and plans۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافقین کے بارے میں بھی وحی نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا، ان کے جو راز تھے، ان کی جو نیتیں تھیں، ان کے جو منصوبے تھے وہ پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو چکے تھے۔ تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ رومنس لڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ The prophet's goal of this expedition was to counter the Romans' military activities in those lands۔ اس جنگ کا جو مین مقصد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رومن کے ساتھ کاؤنٹر تھا، ملٹری ایکٹیویٹی کے ساتھ، لیکن جو پراپرلی نہ ہو سکا۔ ان دس بیٹل اسٹرینتھ آف مسلمز ور 30,000 اینڈ جو رومنس تھے ان کی جو تعداد تھی وہ 40,000 تھی۔ نو کنفلکٹ اکر ود رومن، دیٹس وائی نو سچ لوسز ہیپن۔ تو رومن کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کوئی خاص کنفلکٹ نہ ہوا، جس کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہ پہنچا۔ اب ہم آج کے ٹاپک کے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ آیا اس ٹاپک کو پڑھ کے۔ It is concluded that we found the precedent of battle war in Islam۔
مطلب اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جنگ اور جو وار ہے اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. As we studied that our beloved Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam fought many battles غزوات against the enemies to save Islam. ہم نے یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے ان کو بہت سی جنگیں لڑنی پڑیں دشمنوں کے خلاف. So Islam give us right to save the dignity of Islam, or if they ruin the preaching of Islam, we can also fight with our enemies if they don't understand with number of discussions. اور اسلام ہمیں اس چیز کا حق دیتا ہے کہ ہم اسلام کا وقار اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے دشمنوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں اگر وہ بات چیت سے اس بات کو نہ سمجھ سکیں اور ایکسیپٹ نہ کر سکیں، اور یا پھر وہ آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر لیں، جنگ کی تیاری کر لیں، تو ہم بھی دشمنوں کے خلاف بینگ اے مسلم جنگ کر سکتے ہیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو.